حضرت کو صفائی کی نیت سے پڑھی بھی تو ہوں تو جو پڑھے بھی تو پیسے لئی تو پلاٹاں لئی تو مجھاں لئی تو کٹیاں لئی تو ٹرالیاں نہیں پڑھنے. اب تو اللہ کا نام اس لیے ہے, اب تو اللہ کا نام اس لیے پلاٹاں لئی, ٹرالیاں لئی, ٹریکٹراں لئی, کٹیاں لئی, ہم اب یہ نام پاک لیتے ہیں. یار اتنا بڑا نام ہے, ٹرالی کے لیے لینا. یہ ٹرالی تیرے مقدر سے مل لی جائے گی, ایڈا وڈا نہ ٹرالی نہیں نہ لائے. کوشش کر کے جب بھی اس کا نام لے اس کے لیے لے. اتنے بڑے نام, ٹرالی کے لیے اتنا بڑا نام لینا, کٹے کے لیے, بچے کے لیے, پہلیوں کے لیے اتنا بڑا نام لینا. اس وقت دنیا کا سب سے امیر آدمی میرے خیال وہ بل گیٹس ہے, تو وہ بڑا وظیفہ پڑھتا ہے. امبانی نے کون سا وظیفہ پڑھا, وہ تو مندے ہی نہیں تھا رب میں. اب اگر ہم پڑھیں بھی تو ہم اس لیے حضرت بلیا کول الف تے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے, صفائی کرو حضرت اس کے لیے. اس کو دل تک جانے, ہم دل تک نہیں جانے, ہم دل تک جانے, اس کو دل تک, دل کو بڑی ضرورت ہے صفائی کی. اور یاد رکھیے پھر کالے بھی نہ پہ جی, وہ بڑا ٹائم لگنا صفائی ہوں, کیونکہ بڑا پرانا میلا کپڑا ہے. یہ ہندی کا شعر ہے, بھاؤ بھاگت بھاگت بھاگے, من لاگت لاگت لاگے, بڑی دیر کا سویا منوا جاگت جاگت جاگے. انہوں نے جی 45 سال 50 سال دا مہر ہے, ایڈی چھیتی تو چنا بھی کوئی نہیں, لیکن لگ پئی تو تجھ پائے گا. کیونکہ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے, ٹونڈن والیاں پا لیا, ٹونڈ جنا دی پکی. جس نے جو نکلا پھر اس نے اپنے مقصد کو, اس لیے ایک بار پڑھنا ہے تو دل تک انہوں. اور حضرت اگر آپ دل تک اس کو لے جانے میں کامیاب ہوئے نا, پھر ایک اور کام بھی ہوگا. پھر کیا ہوگا, جب یہ دل بھی ان کو یاد کرنے لگ پڑے گا, پھر کرم یہ ہوگا کہ پھر وہ اس دل کو اپنے پاس مدینہ پاک میں بلا دیں گے. جس میں تھے دل. حضرت مولانا جامی رومی تقریباً سب کے اشعار اس موضوع پہ موجود ہیں. تو ظاہر ہے میں فارسی پڑھ دوں تو بہتر بات وہ کی جائے جو سامنے کو سمجھ آئے, تاکہ یہ دکھانا بتانا کہ منو فارسی آتی ہے. اسی میں چلو اعظم چشتی کو پڑھ دیتا. تو اعظم چشتی کیا کہتے ہیں, کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف, کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف, دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. لیکن محنت نہیں کوئی بھی, محنت ہم اس کو زبان سے نیچے جانے ہی نہیں دیتے. حضرت صاحب صرف اس کو نیچے جانے دو ایک بار یار, پھر دیکھو اس نام پاک کا زور دیکھو. پھر اللہ حضرت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بے یقینی کا دور ہے. اور امت مسلمہ کو جتنی بیماریاں لگی ہیں ان میں سب سے جو میجر بیماری ہے نا, جس نے سب سے زیادہ امت مسلمہ کو توڑا ہے, وہ بے یقینی ہے. جتنی بیماریاں, سب سے خطرناک جو بیماری ہے نا وہ بے یقینی کی ہے. اس لیے اقبال نہیں کہتے تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے, ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں. آج امت نے اپنی نالائکی کا نام تقدیر رکھ دیا. سیدھی بات ہے جی, آج امت نے اپنی سستیوں اپنی نااہلیوں کا نام کیا رکھ دیا ہے, نہیں تقدیر سے نہیں. اچھا میں نہیں حضرت صاحب آج تک کبھی دیکھیا کہ کدی کسی نے پیزا سامنے رکھ کے آکھیا نہیں آپ تو تقدیر جو ہوئے گا تو منہ ڈر جائے گا. اردو تو کہنے ہیں کتنے نے, میں نے حضرت آج تک کسی بندے کو نہیں دیکھا جس نے گوشت کی پلیٹ سامنے رکھی اور رکھ کے یہ کہا ہو کہ تقدیر میں اگر ہوگا تو یہ بوٹیاں میرے منہ میں, تب شپڑ شپڑ کر کے پھینک لیتے ہیں. لیکن ادھر اپنی نالائکیوں اپنی ناکامیوں کا نام ہم نے کیا رکھ دیا, تقدیر. اقبال تو کہہ رہے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا.
یقینی اور آج ہم نے اپنی نالائکیوں کا نام کیا رکھ دیا، لیکن سامنے پیزا رکھ کے کبھی کسی نے نہیں آکھیا تقدیر چھوئے گا تو ڈر جائے گا اندر، ادو کڑپ کڑپ کر کے سٹاں گے اندر۔ اتھے ہم نے کیا ہی کچھ نہیں، جس نے کیا مالک نے۔ یہ میرے سامنے حضرت 1 2 3 4 کیمرے لگے، 5 کیمرے لگے ہوئے، دیکھو نا جنہوں نے کی اللہ نے ان کو دے دیا دماغ، بنا ڈالے انہوں نے حضرت۔ نائکون ان کا ہے، وہ بھی نائکون ہے۔ ایک کیڑا کا کیا تیرا؟ سونی حضرت۔ بھائی جی تڑا کیڑا ہے؟ کی دا ہے؟ پینا سونی دا، پینا سونی۔ دیکھو نا تسی کی بنایا حضرت؟ اللہ بیٹا اللہ آپ کے پاس ہے، نبی پاک آپ کے پاس ہے، قرآن پاک آپ کے پاس ہے، پنجتن پاک آپ کے پاس ہے، 4 یار آپ کے پاس ہے۔ ہم نے بس اتنا ہی کیا ہے، ہم نے ان سب کے نام کا نا لنگر ٹھوسا ہے حضرت۔ ہم نے بس ہم نے ان کے نام کا لنگر ٹھوسا ہے، کام علی کیتا انہوں نے کیا۔ نہ پنجتن پاک ہے ان کے پاس، نہ 4 یار ہے، نہ اللہ کے محبوب ان کے نبی ہیں، نہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن محنت کی انہوں نے، اللہ نے دے دی عقل ان کو۔ ٹویوٹا بنا دی، ہونڈا بنا ڈالی، سوزوکی بنا دی، ایم جی بنا دی، کیا بنا دی، مرسڈیز بنا ڈالی، اوڈی بنا دی، بی ایم ڈبلیو بنا دی، ٹیسلا بنا دی، بنایا۔ اللہ بنانا آپ کو، میرے پاس ہے سارا کچھ، ان کے پاس تو کچھ نہیں۔ اور حضرت جی نالائکیوں کی انتہا دیکھو کہ قرآن ہمارے پاس، علی ہمارے پاس، لیکن کیا ہے پڑھن اسی ہونا کر جان رہے ہیں، وہ ساڑھے کل پڑھن آن نہیں۔ بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا میرے پاس قرآن ہے، جو دعویٰ کیا کر رہا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، میرے پاس ہے وہ کتاب، ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کی جو انجیل ہے تحریف شدہ ہے، کتنے ورجن ہیں اس کے۔ لوکا کہتا ہے میری ٹھیک ہے، برناباس کہتا ہے میری ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے امت بٹ گئی، اختلاف آ گیا، لیکن سب کا اس بات پہ اجماع ہے ایک کی قرآن ہے، اور الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک بالکل ٹھیک ہے۔ میرے پاس ہے قرآن، میں کیوں ان کے پاس پڑھنے جاؤں؟ ان کی انجیل دعویٰ نہیں کر رہی، میرا قرآن دعویٰ کر رہا ہے۔ تبیان لکل شیء، مجھ میں ہر شے کا بیان موجود ہے۔ اگر تیری نیت ٹھیک ہوتی، تو حد حرام نہ ہوتا، تو میں تجھے فیض دیتا، پھر مرسڈیز روڈی تو نے بنانی تھی، لیکن تو لنگر تو اگے گیا ہی کوئی نہیں، تو لنگر تو اگے یہی۔ پھر حضرت جی قرآن ہاڈے کا، ہاں جی حضرت علی، لیکن پڑھا نصیب پھر بھی میں حضرت مسافر آدمی ہوں، سفر کرتا ہوں، دل بڑا حساس ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اثر لے لیتا ہوں۔ جب ٹریول کرتا ہوں نا تو وہ جناب بڑے بڑے جناب وہ فلیکسیں لگی ہیں کہ کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، یو کے میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین۔ میں باہر کے بڑے سفر کیے، میں نہیں حضرت کدی بار بورڈ پڑھیا کہتے جناب پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، کیونکہ قرآن اور علی ان کے پاس ہے۔ ایسا ان کے پاس نہیں ہے میرے، لیکن کیا ہے قرآن اور علی والے اتھے پڑھن جا رہے ہیں وہ، لیکن پتہ کیوں آ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے تیرے کل تے میرے کل قرآن تے علی ہے نہیں، لیکن قرآن باریاں تے حضرت علی پاک صرف نعرے ہیں، نہ تیرے اندر قرآن نہ میرے اندر قرآن، نہ تیرے کردار میں قرآن نہ میرے، نہ تیرے دل میں علی نہ میرے دل۔ اور یاد رکھنا تاندلیا والو، جس دن قرآن الماریوں سے نکل کے تیرے دل اور تیرے کردار میں آ گیا، اور جس دن علی پاک ناروں سے نکل کر تیرے دل میں اور تیرے کردار میں آ گئے، اللہ کی عزت و عظمت کی قسم ہے تو پڑھنے نہیں جائے گا، وہ آ کے کہیں گے او قرآن والے ہو، علی والے ہو، سانو ہی کچھ پڑھاؤ۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں حضرت بلکہ بڑی دکھ سے کہتا ہوں حضرت ہم اتنے پیچھے ہیں حضرت صاحب،
ہم اتنے پیچھے، مسافر ہوں نا، گرمی کا موسم چل رہا ہے، راستے میں کولر پڑے ہیں، حمام پڑے ہیں، مسافروں راہگیروں کے پانی پینے کے لیے لوگوں نے رکھے ہیں، اور حمام یا کولر کے اوپر ایک گلاس پڑا ہوا ہے، یہاں وہ پلاسٹک کا ہے تو یہاں وہ سٹیل کا ہے۔ اگر پلاسٹک کا ہے تو 10 روپے کا، اگر سٹیل کا ہے تو 35 روپے کا۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ تجھ سے اور مجھ سے اس گلاس کو بچانے کے لیے سنگلی لگی ہوئی ہے۔ تسی پتر کی گلاں کر دے ہی تے 75 سالاں دی گلاس نال سنگلی نہیں لا سکے، کی گلاں کر دے اج تک اسی گلاس نال سنگلی لوا سکے، کی گلاں کر دے؟ تسی اوڈی بنانی، تسی مرسڈیز بنانی، تسی BMW بنانی، اسی تے اج تک جی 10 روپے دے گلاس نال سنگلی نہیں چاہیے۔ اتنے بڑے پروگرام ہیں، لیکن دکھ ہے آج تک میری قوم کو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ ویاہ تے ویکھیا نہیں، لگتا ہے 100 سال بعد اس قوم نو کسی نے کمرے جو کڑیا اور 100 سال بعد کھانا لگی، ہمیں آج تک کھانا نہیں کھانا ہے۔ کی گل ہے؟ تسی بنانی ہے اوڈی، سلیمان تیری بوٹی ہے اوڈی بنانا لی، جا پہلے کھانا کھان دا طریقہ سیکھ کے کھانا کیویں کھائی ہے۔ تم جیسے نکموں سے اللہ اوڈی بنوائے، تمہیں اللہ یہ اعزاز، یہ تمہیں نعمتیں دے، تو پکار پکار کے کہہ رہے ہیں ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ آج جناب ہاتھ میں ایپل پکڑ پکڑ کے شوئے مارنے والوں، اور ہم نے ایپل تم سے ہی بنوانا تھا، کوئی اس لائق تو ہوتا۔ لم یلد ولم یولد، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ کو اللہ کا رشتہ دار تو نہیں جسے اللہ نے ایپل بنوا لیا۔ ایپل تم سے بنوانا تھا، آج ان کا ایپل پکڑ کے ہاتھوں میں بڑی شوئیں مارتے پھرتے، میں نے 14 پرو میکس پکڑا ہوا ہے، تم سے بنوانا تھا، کوئی اس قابل تو تھا۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، اور کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، اور ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے۔ لیکن حضرت صاحب میں اتنی گرمی میں تھکا ہوں، میں چوتھی تقریر کر لگا، میرا وجود پورا میرا ٹوٹتا پیا ہے۔ میں کوئی خوشامد نہیں کرنی، نئی تقریر پسند آندی 1000 بار نہ آئے، لیکن پتر 75 سالوں کے بعد میرا ملک ادھر کھڑا ہے کہ پلاسٹک دے گلاس نو تیرے کو تے میرے کو بچان لئی سنگلی۔ روٹی کھان دا طریقہ سانو اج تک کل 10ویں 40 سالانے ختم تو بعد اسی اس قدر نالائق لوگ ہاں کہ اسی آمب دے اور کھکھڑی دے چھلکے مسجد چی سوٹ کے جانے ہیں۔ غلط تو نہیں بات کی ہیں؟ پتر پھر کیوں نہیں بدلنا ہے؟ کب ہم نے چاہیے؟ حضرت صاحب قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں، یہ ساڑھے سٹیجوں نے بھی بڑا قصور ہے۔ اب ان لوگوں کو سٹیج سے اللہ ماشاءاللہ کچھ ملتا ہے، اب ان سٹیجوں سے اللہ ماشاءاللہ لوگوں کو پوچھے۔ بھائی وہ پڑھ رہے تھے، بھائی نعت خان جی آپ نے میری بات کا غصہ نہیں کرنا، میرا دل مدینے جا رہا ہے۔ بھائی مدینے جاتا ہے، مسجد کیوں جانا ہے اس دل میں؟ میرے سٹیجوں سے اب لوگوں کو جو ملنا چاہیے تھا وہ دل مدینے جاتا ہے، چوڑے نو پوچھا کہ مسجد کیوں نہیں جاتا؟ قرآن میں 300 سے زیادہ آیات موجود ہے نماز پہ، اور یہ دل مسجد کیوں نہیں جاتا؟ اور مدینے والے کہہ رہے ہیں جو دل مسجد میں نہیں جاتا ہمارے پاس ہونا آئے۔ ایسا گل غلط نہیں کی تھی؟ اور بھائی صحابی پکا مکان بنائے، حضور منہ پھیر لیں، تو نماز پڑھے بغیر مدینے جائے؟ ہماری سٹیجوں سے لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا۔ اللہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تحقیق من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا۔ میرے سٹیجوں پہ نماز کا تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے، میری سٹیجوں پہ سٹیجوں سے سٹیج اپنا حق ادا کر رہے نہیں، اس لیے حضرت
खाओ ना खाएं, खाओ। अपने हर जुमले को चेक करो कि मेरा ये जुमला सामने बैठों पे क्या असर छोड़ेगा। मिसाल के तौर पर हज़रत ये बड़ी खतरनाक तकरीर है, अगर कोई दरम्यान में से इनको काट दे तो मैनू इतने वाजिबुल कत्ल होने का फतवा दे दिता जाए, लेकिन क्या करूं, मर तो नहीं जाना है, चुप करके तमाशे का हिस्सा बन जाइए। अब देखिए ना जी, मैं पीछे भी कह के मुहर्रम शरीफ गुजर गया, मुहर्रम शरीफ, मैं आपसे एक सवाल करने लगा, इस मुहर्रम में आपने करबला से, जिक्र अहले बैत से, सबील और लंगर के अलावा तीसरी क्या चीज ली है? दसो कुछ ले आइए। हज़रत जी जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं ना, होना ये चाहिए था पहले जिक्र अहले बैत अत्हार, उनकी शुजाअत का तज़किरा, उनकी इस्तिकामत का तज़किरा, उनकी जवां मर्दी का तज़किरा, उनके राजी बारज़ा रहने का तज़किरा होता। फिर बाद में पता क्या होता, सारे फिर इस बात पे बैठ के बहस करते हैं, क्या खोया, क्यों खोया, क्या पाया, क्या नहीं पाया। जो खोया उसके खो जाने में किस किस का कितना कसूर है। 75 साल बाद पाकिस्तान इधर खड़ा है, किस किस का कितना कसूर है। कुछ इस तरह का नहीं हुआ। और हज़रत शाह साहब बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, पुत्र याद रखियो, मरे यजीद को लान तान करके चले जाना, ये हुसैनियत, मरे यजीद को लान, यही कह रहे हैं ना, मरे यजीद को लान तान करके चले जाना हुसैनियत, बल्कि हुसैनियत है जिंदा यजीद को ललकारना। और हज़रत साहब मैंने कहा जो मर्जी मेरे बाद में कहना, मरे भी लान तान तान के है नहीं, ये होंदा तो तुहानू पता फिर, क्योंकि अगर हम जिंदा यजीद के सामने खड़े होने वाले होते तो आज मेरा पाकिस्तान इस जगह खड़ा ना होता कभी। असी मोए नू जिंदा नू, लेकिन हुसैनियत जिंदा यजीद के सामने खड़े होने का नाम है। और मैंने क्या कहना, इकबाल कब का कह के चला गया, वो कहता आज काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, सारे लंगरिए थे सबीलिए। सीधी बात है जी, शाह साहब बैठे हुए हैं, गल गलत हो, मैं जुर्मदार हूं। अगर हज़रत जी हकीकत में देखा जाए तो इमाम साहब ने तो हज़रत पानी पिए कोई नहीं मैदान करबला में, 7 को पानी बंद हो गया था, 7 प्यास 8 प्यास 9 प्यास 10 प्यास। अगर देखा जाए तो इमाम पाक ने तो मैदान करबला में खाए कुछ नहीं है, भूख थी उधर, उन्होंने खाना बंद कर दिया था। अगर मैं लंगर और सबील की बात करता हूं तो इमाम साहब ने ना खाया ना, ये तो हज़रत हमें बुजुर्गों ने कहा, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, उन्होंने नहीं खाया पिया, लेकिन हमने उनकी याद में खिलाना भी है पिलाना भी है, लेकिन उन्होंने खाया पिया। अगर देखा जाए तो फिर उनकी याद में ना हम खाएं ना हम पिए। बुजुर्गों ने कहा नहीं, उन्होंने नहीं खाया, तुमने खिलाना है, तुमने पिलाना है, लेकिन उन्होंने तो ना खाया ना पिया। और ये भी ना समझे कि अगर उनका इरादा पीने का होता तो वो पी नहीं सकते थे। मैं कहता हूँ हज़रत तुम 4 चूड़ों की क्या औकात थी कि नवासा रसूल पे पानी बंद कर देते थे। मैं कहता हूँ चलो जी, उन्होंने बंद कर दिया, वही है ना जिनके जोड़े जन्नत से आया करते थे। मैं कहता हूँ नीचे से तो बंद हो गया, तो क्या उस दिन जन्नत में भी पानी खत्म हो गया? जो जिब्राइल अमीन पानी जोड़ा लेके आ सकते थे तो क्या पानी नहीं लेके आ सकते थे? कौन था जो आले रसूल पे पानी बंद करे? नहीं, बल्कि उन्होंने खुद ही पानी को छोड़ दिया। बाकी हज़रत उनकी मर्जी होती पानी भी नहीं कि कौन है उन पे पानी रोकने वाला। 4 चूड़े हज़रत इब्ने ज़ियाद शिमर इन्हें जो गए हो गए क्या आले रसूल पे पानी रोक दें, हैं जी? उनकी इतनी औकात कि वो पानी रोकें। बल्कि हज़रत जी मैं कहता हूँ, मैं आपको वो करबला सुनाऊंगा जो हमारे बड़ों ने सुनाई। और अल्हम्दुलिल्लाह हम करबला सुनाने वाले हैं, बेचने वाले नहीं है कोई भी। और फिर मियां साहब ने सही दा चढ़े, क्या कहते हैं, फरमाते हैं पानी बंद नहीं होया, असल च ये होया ताकत हुंदियां जोर न लाया। तो कौन पानी बंद करे? ताकत हुंदियां जोर न लाया, बैठे मल रवाई
میں حضرت اکثر کہتا ہوں حضرت جی رمضان میں سب سے اوکھا وضو اثر کا وضو ہے، جنہوں میں کہاں گا صحیح امتحان والا وضو ہے، جو ہم نے وہ مئی جون کا جو رمضان گزارا ہے اوکھا ترین وضو، ٹھیک ہے جی، 3:30 بجے 3:15 بجے روزہ بند ہویا اور جناب 5:30 بجے سردی جان ہوں گے، 13 گھنٹے گزر چکے ہیں پیاسے، گلا خشک ہے، لیکن کیا یہ تیرا میرا حال ہے؟ کیا کرتے ہیں منہ میں پانی رکھ کے نیچے جانے بھائی شاہ صاحب اس طرف تشریف فرمائیں، علامہ صاحب اس طرف تشریف فرمائیں، تینوں ہی ہم وضو کر رہے ہیں، بھائی سلیمان لے جا پانی اندر، شاہ صاحب تو نہیں علم ہوگا کہ میں نیچے لے گیا ہوں، شاہ صاحب تو اتنا پتہ ہے میں نے کلی کے لیے ڈالا ہے، علامہ صاحب کو تو اتنا پتہ ہے میں نے کلی کے لیے ڈالا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نیچے لے کے جاتا کیوں بلا؟ کیا جو دی مرضی؟ میں کہتا ہوں 2023 والے اتنا کمزور ایمان ہونے کے باوجود اور تو منہ میں پانی رکھ کے آگے نہ جانے دے کہ آج اللہ دی مرضی نہیں تو پھر قربان جاؤ میرے حسین کا کیا عالم ہوگا؟ طاقت ہندیاں زور نہ لائے تے بیٹھے مل رضائیں، پانی بوجھ پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں، ہم نے کربلا سے کچھ بھی نہیں لیا، کچھ بھی نہیں لیا، کچھ میں نے کہا نا کہ کچھ سٹیج کا بھی قصور ہے کہ سٹیج نے بھی بھوک اور پیاس سے آگے آپ کو جانے دیا نہیں جانے دیا۔ اب مثال کے طور پہ حضرت محرم شریف گزرا اور سب نے یہی کہتے گزارا، میں تو پنجتن کا غلام، ہم نے پڑھا نا پورا مہاندس۔ اب حضرت جی سٹیج والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے پڑھا ہے نا تو اور اس نے پڑھایا ہے تو پھر ساتھ تھوڑی سی تربیت بھی کر دے پائی، تسی اور میں سارے نے رل کے آکھیا کہ اسی پنجتن دے غلام، تو پھر یاد رکھیو پتر پنجتن دے غلام نماز نہیں چھڑ دے، دعویٰ ہم محفل میں کر دیتے ہیں کہ ہم پنجتن کے، لیکن پنجتن دے غلام صاحب کدی فجر دے صحیح نہیں ہے، کدی ظہر وچ لبے ہی نہیں ہے، کدی اثر جنہوں کسی نے مسجد وچ۔ میں آپ سے سوال پوچھنا، کوئی پنجتن دا غلام نماز چھڑ سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ شاہ صاحب تشریف فرمائے پنجتن کا غلام نہیں، اسی نسل پاک میں سے خوشبو دینے والا سونا پھول حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہیں، محدث علی پوری رحمت اللہ۔ بندہ آپ کے روزے پہ جائے نا تو وہ مزار شریف لکھا ہوا ہے، کیا پیغام انداز پنجتن، فکر پنجتن، کیا جان جاتی ہے تو جائے نماز نہ جائے، پنجتن پاک والے نا مسئلہ کیا ہے، جان جاتی ہے تو کہ نماز جان سے بھی ضروری ہے، نماز جان سے بھی زیادہ اہم ہے، لیکن ہم نے پڑھ پڑھ کے گزار دیا، لیکن پنجے نمازاں چسی غیر تربیت ڈیلیور نہیں ہو رہا کچھ بھی ہے، بلکہ الٹے ایسے ایسے کلام ہیں، چلو چھڑو یار کیڑے پاسے جانا ہے، انہوں نے آپ تے چڑھ دے، اللہ نے ہدایت دے دے۔ بڑے حضرت خطرناک باز ہیں، میں کل بھی پروگرام پہ تھا، وہ میں گھر ہی بیٹھا تھا تو شاید وہ مجھے چڑھانے کے لیے پڑھ رہا تھا، میں دل جی پہ پڑھ اپنی کور دی آگے کٹی کر رہے ہیں، مجھے تو نہیں کیا چڑھانا ہے، وہ بیچارے سادے لوگ اٹھ اٹھ کے پرچیاں دے رہے ہیں، جہنم میں میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، مروا جانا نہیں تنوں ویڑا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے جنہیں نماز نہ پڑھی سایہ نہیں پورے کا پورا جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے تو در صاحب ہمارے اسٹیجوں پہ قرآن نہیں ہے، ہمارے اسٹیجوں پہ شعر و شاعری کا راج ہے، قرآن شریف کیونکہ قرآن شریف میں اس طرح کی باتیں ملنی کوئی جی میں نہیں تیرا سایہ بھی نہیں، بلکہ قرآن تو جب قرآن آئے گا اسٹیجوں پہ تو پھر ادھر تو یہ پڑھنا پڑے گا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ
یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اسٹیج ہے آج ہمارے اسٹیج قرآن سے محروم ہے. میں یہ نہ نکالتے بھائی قریب والے ذرا اپنے ٹیڑھ کو کپڑا چوک لیجیے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کرنا. ہم نے نکال دیا حمد گئی قرآن پاک گیا. دیکھیں نا جی افل کی ابتدا میں بس ایک تلاوت ہوتی ہے. بعد میں کبھی نظر آیا کہیں قرآن پاک کا؟ میں کو نعت خوانی کے خلاف نہیں ہے، اللہ معاف کرے. ہم احسن منک لم تر قط نہیں والے ہیں. میں درد رونے لگا. ایک ہی وجہ قرآن صرف ایک باری، رب دا کلام صرف ایک باری. سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. لیکن غالب کیا ہونا ہے؟ ہماری محفلوں میں قرآن اس طرح ہے جیسے آٹے میں نمک. وہ کہہ رہے ہیں غالب ہو، لیکن کیا ہے بھائی؟ جب ہم نے سٹیجوں سے قرآن نکال دیا تو پھر ان بچوں کی زندگیوں میں قرآن کیسے آنا تھا؟ میں نے قرآن پڑھ پڑھ کے ان کو بتانا تھا پتر یہ رب کا کلام ہے، یہ وہی ہے جو جبرائیل امین لے کے آئے، جو تیرے اور میرے محبوب کے قلب مبارک میں اترا. سبحان اللہ. میں نے سٹیجوں سے قرآن نکال دیا، انہوں نے پھر کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ ہونا یہ چاہیے کم از کم حضرت ایک تلاوت پھر ایک تلاوت پھر ایک. اللہ کی قسم ہے جن جن بزرگوں کا ہم نام لے کے اپنے اپنے معاملات کو چلا رہے ہیں سارے قرآن پڑھنے والے سن. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور ابتدا کیا تھی آپ کے مجاہدوں کی؟ فرمایا عبد القادر نے لگاتار 14 سال نہیں مرزا مانتا نہ مانے ہمیں اس کے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم مانتے ہیں. مرزا کا ماننا یا نہ ماننا ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے حضرت. ہم مانتے ہیں جب اللہ بندے کو توفیق دے تو بندہ کر سکتا ہے. تو اور میں 100 سال سو سکتے نہیں، لیکن جب اللہ چاہے وہ حضرت عزیر کو سلا بھی سکتا ہے، جگا بھی سکتا ہے. خود نہیں کو 100 سال سو سکتا حضرت، لیکن میرا اللہ چاہے سلا سکتا ہے. خود حضرت کوئی کسی کوڑے کو ٹھیک نہیں کر سکتا، خود کوئی کسی اندھے کو آنکھیں نہیں دے سکتا، خود کوئی کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، لیکن جب اللہ چاہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. مرزا مانے نہ مانے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم بھی اس بات کے قائل ہیں آپے جے کو کہے کہ میں کراچ قرآن پڑھنا ہے بندہ پڑھ سکتا نہیں، لیکن جب میرا اللہ توفیق دے تو پڑھ سکتا. میں اس بات کا قائل نہیں کہ غوث اعظم نے اپنی طاقت سے پڑھ لیا. میرا عقیدہ یہ ہے میرے اللہ نے توفیق دی تو غوث اعظم نے پڑھ لیا. میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی طاقت سے پڑھا، نہیں، میرا عقیدہ میرے اللہ نے توفیق دی. اللہ توفیق دے تو بندہ کر سکتا. ہمیں سے کوئی غرض نہیں پڑتی وہ کیا کہہ رہے ہیں. فرمایا میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک قرآن تلاوت کیا تھا، لیکن یہ باتیں صرف سننے اور سنانے کے لیے رہ گئی. ساڑھے غوث پاک ہر رات ایک قرآن تلاوت کر دے. اسی سارے غوث پاک دے مننا نہ لے ہی کہ نہ کرنے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری الہ الرحمہ کے لیے لکھا ہے آپ ہر رات ایک قرآن تلاوت کرتے تھے. لکھا جب من الجنتی والناس پہ پہنچتے صدق اللہ العظیم کہتے تو پھر غیب سے آواز سنائی دیتی معین الدین تیرا پڑھا ہمیں قبول ہے. میں سکھ سے کہنے لگا ہوں جو فتویٰ دینا دے لینا مجھ پہ. آج امت کو معین الدین چشتی اجمیری کی قوالی تو یاد رہ گئی، روز قرآن پڑھنا یاد نہیں رہا. کیونکہ قوالی ہے لیکن معین الدین کا قرآن قوالی ہے لیکن معین الدین کا قرآن 11ویں ہے لیکن 11ویں والے کا قرآن. اور یاد رکھو پتر جس دلدل میں تو اور میں پھنس چکے ہیں اسی قرآن پاک تو بغیر دے تو نکل سکتے نہیں. اپنی سٹیجوں پہ مجھے پتہ ہے حضرت ہمارے پاس اب اتنے قاری بچے ہیں. تھوڑا پیچھے ہو جاؤ بھائی، پیچھے آ جاؤ، پچھلے سارے بس جی خیر ہے.
دلوں تک جاندی پئی ہے، تسی نہ ٹینشن لو، میں کہڑا کالا جہا میرا رنگ ہے، مینوں ویکھ کے کی لگا۔ شاہ صاحب دی زیارت کرو سارے، دلوں تک جا رہی ہے، دل سے نکل رہی ہے، دلوں میں اکھاں بھی نہیں بھیجیاں سارے، یہ اتھوں نکل رہی ہے الحمدللہ۔ ہیں جی ہمارے پاس میں اس دن گن رہے تھے، میں بیٹھ کے نا، تو میں بڑا جو گن سکا پاکستان میں سنیوں کے پاس گن کے 9 قاری ہیں، بس قاری کوئی نہیں رہے۔ ہم نے قرآن سے قاری، حضرت جی قربان جاؤں، میری اپنی بیٹری لو ہوئی ہوئے نا تو میں اپنے آپ کو سنا کے بیٹری تیز کر لینا۔ لکھا ہے جناب اسپیشل نوجوان جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ بڑا سونا قرآن پاک پڑھتے، حضرت ابی بن کعب، جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری، جناب سیدنا زید بن ثابت، بڑا سونا قرآن پڑھتے تھے سارے۔ باقی جناب ابو بکر کی تلاوت کا کیا کہنا، جناب علی پاک کی تلاوت کا کیا کہنا، جناب امام حسن پاک کی تلاوت کا کیا کہنا، لیکن کچھ حضور نے عطا کیا تھا، فرمایا میری امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں۔ جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری بڑا سونا قرآن پڑھتے تھے۔ یہ لکھا ہے ایک دن بیٹھ کے نا یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے مسجد نبوی شریف، تو نبی پاک علیہ السلام تشریف، اب ان کا رخ قبلے کی جانب ہے، ان کو نہیں پتا کہ نبی پاک علیہ السلام میری تلاوت ہے، یہ لگے ہوئے ہیں حضرت خود بھی ہیں، ان کو نہیں پتا، یہ اپنی موج میں حضرت جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری پڑھ رہے ہیں۔ واللہ الذی لا الہ الا واللہ الذی لا الہ الا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عما یشرکون۔ میں کی پڑھنا ہے جناب ابو موسیٰ پاک نے کی پڑھا ہونا، اب ان کو نہیں پتا کہ میرے محبوب میرا قرآن ہے۔ انہوں نے قرآن ختم کیا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، پیچھے نبی پاک علیہ السلام کھڑے، اس سے پہلے کہ کچھ عرض کرتے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا سونا قرآن پڑھا ہے۔ نوجوانوں کی فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا سونا، اب بتا ابو موسیٰ آگے سے کیا عرض کرتے میرے محبوب آپ میرا قرآن پڑھنا سن رہے تھے؟ فرمایا ہاں ابو موسیٰ میں سن رہا تھا۔ پتہ آگے سے کیا عرض کرتے ہیں؟ کہتے محبوب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ سن رہے، اگر پتہ ہوتا میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا۔ لے آئیے واپس اس کو اپنی زندگی میں لاؤ یار، اس کو اپنی اسٹیجوں پہ واپس لے کے آؤ۔ مجھے پتا ہے ہمارے پاس اتنے قاری نہیں ہیں، نہیں حضرت رفیق نقشبندی صاحب، نہیں بیب اللہ چشتی صاحب، نہیں خادم بلال صاحب، وہ یار جڑے مسجد دے امام نے سارے نو بولا کو حضرت جویں دا بھی آندا ہے، خدا دی قسم رحم ہو جائے گا، نہیں تو کچھ نہیں ہونا ہے۔ میں پھر سے انشاءاللہ اس سے بڑا جرم کیا ہوگا کہ رب کا کلام، رب کا کلام وہ باریاں چھپے ہے، وہ کوئی نہیں۔ سچ بتانا حضرت جی ساڑھے گھر جڑا قرآن بھیجتے ہیں قرآن پاک روز نہیں اللہ پاک دی بارگاہ چرس کر دیں گے رب کریم ہے کیسا ہے، موبائل چھڑ دا نہیں کھول دا نہیں پتا، یا اللہ موبائل ہے چھڑ دا میں نے کھول موبائل چھڑ
موبائل چھڑتا ہے تو ٹی وی کا ریموٹ پھڑ لینا، ٹی وی کا ریموٹ چھڑتا تو موبائل پھڑ میرے کھول میرے چ شفا ہے، میرے چ رحمت ہے، میرے چ دلان دا سکون ہے، مینوں جتھے پڑھیا جائے تیرا فضل بس۔ موبائل چ کی ہے تو پاوے یوٹیوب ڈاکٹر سلیمان مصباحی کا بھی بیان کھول، نال تھلے ایک ننگی بی بی لازم ہے، نہیں آتی ہے لیکن انہوں کھول دا ہسی بڑی پیچھے رہ گئے، محرم گزار دیا، اب ربیع الاول آیا ہے۔ محرم چ کی کہندے رہے بے نماز بھی ہیں لیکن کی کہندے رہے میں تو پنج تن کا، ہوں ربیع الاول چ ہوں کی شروع ہونا ہے، سونا آیا سونا آیا سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، اب گلیاں بازار ہی سجے، جڑی اس گلی چ دودھ دی دکان ہے دودھ کیمیکل والا جائے۔ حضرت کنی دیر چپ رہی ہے، میری چپ نے بھی بڑیاں تباہیاں کی تھی۔ میں اس دن قبلہ لاہور پروگرام تھا، ہم زمین پہ بیٹھے تھے تو قبلہ مفتی صاحب نے بھی تربیت ہی کرنی ہے نا، میں کاکا ہونا تھا، پڑھیا میں جامعہ نظامی، حضرت بڑے طریقے نہ میرے مونڈے دے لاگے آ گئے، پتہ ہے یہ تقریریں کرتا ہے بولتا ہے، یہ پتہ منو کی کہندے نے، کہنے لگے یار سلیمان امت تباہی ہو گئی، امت کی تباہی ہو گئی، خطیب لیما تے ام محبت دیاں بکریاں تو اگے ہی نہیں گئے، خطیب لیما پاک تے ام محبت دیاں بکریاں تو اگے اوتھے کھلو رہے ہیں، امت تباہ ہو گئی ہے۔ سونا آیا تے سج گئے نے، لیکن اس گلی جڑی دودھ دی دکان ہے دودھ کیمیکل، میں حضرت اس دن ایک، ہم مسافر لوگ ہیں، ہم مسافر لوگ ہیں، دن میں 6-6 7-7 گھر ہم گھومتے ہیں، وہ داتا صاحب کا اور شروع ہونے والا تھا تو میں کہیں گیا تو وہ بندہ مجھے کہنے لگا کہ جی وہ ماشاءاللہ جدن داتا صاحب عرس ہوندا ہے نا تے ساڈا دودھ اتنے جاتا، اسی کدی کپی چ ادھر ننگال بھی نہیں پایا، میری بھی زبان میں کتے بجے ہی نہیں، میرے منہ چ نکل گیا، میں جی داتا صاحب نو بغیر انگال تو داتا صاحب دے نانا دی امت نو کیمیکل والا، حضرت تھوڑی ہوں ہمت کرنی پڑنی، حضرت میں کسی پہ میرے اپنے گھروں دودھ جانا ہے، اسی آپ ہی بھیجنی گجر برادری سے، میرے چاچے دی دکان جدن ساڈے بھی نہیں دودھ، لیکن میں چاچے نو آکھیا سی میں چاچا داتا صاحب نو او والا دودھ تیرا نہیں ہوں قبول کہ داتا صاحب دے دربار تے خالص تے داتا صاحب دے نانا پاک دی امت نو کیمیکل جے داتا خالص کھڑنے ہی تے پھر نہ بھی خالص پہ آئی ہیں، نہیں تے کوڑ رکھ ڈرامہ نہ کر داتا صاحب، میں کہہ رہے اپنے چاچے میں چاچا ڈرامہ نہ کری داتا صاحب نہ دھوکھا ہے فراڈ نہ کری داتا صاحب نے، کہ ادھر داتا صاحب خالص بغیر انگال تو تے داتا صاحب دے نانا پاک دی امت نو کیمیکل آل، بھئی کب داتا صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نو خالص پہ آئیں اینا دی آندرہ تباہ کر چھڑی کیمیکل پہ آپے آگے، چھوٹے چھوٹے بچیاں دے گردے تے انہاں دے جگر تباہ کر چھڑی، میرے کر کانو خالص لے ہیں جو کہ نہ انہوں نے پینا، وہ تو کلو نفس ذائقۃ الموت کا مزہ چک کے آگے بل احیاء عند ربہم یرزقون کے معاملے پہ چلے گئے، یہ تو لگے ہیں سونا آیا تے سج گئے نے، لیکن وہی گلی دے وچ جڑی کریانے دی دکان ہے اتنے مرچا چ بورا ہے، اسے گلی میں جڑی کریانے دی دکان ہے آٹے چ ملاوٹ ہے، اسے گلی میں جڑی کریانے دی دکان ہے شیمپو 2 نمبر ہے، اسے سجی گلی جڑی کریانے دی دکان ہے ثابت 2 نمبر ہے، بلکہ 2 نمبر بھی نہیں، میرے سر میں کوئی ایشو ہو گیا، مجھے ڈاکٹر صاحب نے کچھ لکھ کے دیا، میں دکان پہ گیا میڈیکل سٹور، بچے نے سارے پیار کر دے، وہ میں بھی شوگر نہ آخیا میں دھیان رکھی ہوئے، میں نے 2 نمبر شاید نہ دیں، اس نے کوئی مذاق میں مجھے نہیں کہا، سیریس اس نے مجھے کہا، کہتا ہے حضرت صاحب 2 نمبر بھی مل جائے تو غنیمت ہے، اب 7-8 نمبر چل رہا ہے حضرت، وجہ کیوں 7-8 میں مارجن زیادہ ہے، 7-8 میں مارجن ہے،
لیکن پتر یاد رکھی ہے جڑا تو 7-8 نمبر لے کے کمایا نا، تو اپنے بچیاں بھی زہر کھڑن دیا ہے۔ اور میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں، میں حضرت جی میری سمجھ سے باہر ہے، رات میں نا میرے بھی سیالکوٹ میں حضرت چنگے پلے گرینڈیاں والے بھی جناب لے کے کپیاں پانی لین آئے ہوں، میں بھی جاتا ہوں ادھر تک سرو بیشتر اگر سیالکوٹ میں ہوں، اور میں گڈی تے نہیں جانا، میں پیدل ہی جانا، موڑے تے رکھ کے پہلے چیک کری اندر والے کا کی حال۔ تو وہ چنگا بھلا حضرت نہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے گندا پانی پینے سے لیور اور کڈنی خراب ہو جاتی ہے۔ تو میں اکثر سوچنا واہ بندے ڈاکٹر دی مان کے تو گندا پانی چھڑ بیٹھا ہے کہ کڈنی اور لیور خراب ہوتا ہے۔ اوے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی کیوں نہیں مان رہا؟ گندا پانی پینے سے کڈنی لیور خراب ہوتے ہیں، لیکن گندا رزق کھانے سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس لیے میرے بچیوں گلیاں بھی سجانیاں نے اور اندر بھی سجانا۔ پتر ان حالات بہت خراب، خدا دا واسطہ جی کیڑا کوئی شربت پی بیٹھے تھے اٹھ پو نہیں حضرت، کیڑا کوئی شربت پی لیا تھا جو اٹھ کھلو ہو یار، بڑا ٹائم لگ گیا، ہوتا پاکستان کا پاسپورٹ 100ویں نمبر پہ۔ پتہ نہیں آپ جوانوں کو کیوں کچھ نہیں ہوتا۔ اب میں بڑھا ہو گیا، میرا حضرت دل کڑدا ہے، کڑن دیا تو بولن دیا۔ میں بھی حضرت اتنے پرچیاں والی تقریر کرا، انہوں وڈیاواں، انہوں کی خوشامد کرا سارے، انہوں کو چنگیاں پرچیاں۔ بھائی تکلیف ہے تو بول رہا ہوں، خطرناک موضوع بول رہا ہوں۔ کوئی گجر جذباتی ہوئے حضرت مجھے فیر ہی مار چھڑے، تم دودھ تے بولے ساڈے، لیکن انشاءاللہ میں بھی گجر ہی ہوں۔ ماٹھا گجر نہیں، مچھا والا بھی دپا کو گجر مطلب کسی کو خیال ہوئے حضرت پگ بھی ہے حضرت علی پاک دی تے حضرت عمر فاروق علوں اے بھی عطا ہوئی ہیں، ایڈی بھی گل کوئی نہیں ہے، وہ نہیں میں کہہ کچھ چھڑنا۔ جس دن کوئی پروگرام بنا کے آئے گا تو انشاءاللہ جائے گا نہیں واپس۔ سانو بھی تو کسی نے دلیری دیتی ہے تو بولن دے دے، سانو بھی کسی نے آخیا کاکا ٹینشن نہ لے، آئی ایم ود یو، سانو بھی کسی نے آخیا کوئی گن مین نہیں جی، اپنی گڈی آپ چلا کے آیا، اپنی گڈی آپ چلا کے، کوئی گن مین نہیں۔ میں نال ڈاکٹر تقیر صاحب نے کسی نے مینوں ہی کہا کہ تو نہیں ٹینشن لینی ہی، تیرے نال ہی ہونے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم۔ کوئی ایسی ٹینشن وہ تو ایویں بقیا کو چھڑی دے تو تکلیف ہے، تکلیف اس لیے کام کرو یار۔ اور اسپیشلی حضرت جتنے ابو بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت صاحب کچھ گلاں منیے کہ ساڈے کولوں غلطیاں ہوئیاں نے، کچھ گلاں من جائیے ساڈے کولوں غلطیاں، لیکن کوشش کرو پتر جو ساڈے وڈیاں نے ساڈے نال کیتیاں اسی اگوں اپنے بچیاں نال کریے۔ میں حضرت اپنی ڈیڈ تو کپڑا چک لینا، اے تے حضرت میرے والد صاحب دی دعا، میری والدہ صاحبہ دی محنت، وہ وضو کر کے حضرت میرے لیے آٹا گننا، وہ جناب وہ قرآن پڑھ دیا، میرا سالن پکانا، یہ تو برکتاں آ گئی۔ باقی مثال اسی حضرت نانکیوں دادکیوں واپڈا والے ہیں۔ میں جو ہویا کہ میں 7ویں 8ویں گیا تو مجھے ابو جی نے کہنا شروع کر، اوے سلیمان اوے پترا اوکھا سوکھا میٹر کر دیں، کم از کم تینوں سرکاری ملازم تے بھرتی کر چھڑی۔ لو جی اے میرے واسطے ایک مقصد مقرر کر دیتا گیا، جنہیں آسمان دیاں بلندیاں تے اڑنا سی، وہ دل کی مقرر کیتا گیا، میٹرک ختم ہو گیا سب کچھ۔ کسی نے با کے مینوں نہیں آکھیا پترا تیرے ابے کو ٹیوٹا نہیں بنی کوئی، تیرے ابے نے پیناسونک نہیں بنایا، تیرے ابے نے سامسنگ کوئی نہیں بنایا، چل پترا میری غلطیاں بڑیاں نے، لیکن پترا تو بنانا ہے کچھ بڑا کرنا، نو میٹر نو رشتہ، کڈو حضرت اپنے بچیاں نو نوکری اور چھوکری کے چکر سے، یہ طے شدہ سارا کچھ، کوئی مقصد دو ان بچوں کو، ان کو بیٹا ہم نے پاکستان کو اس دلدل میں پھنسا دیا، لیکن میرے بچوں تم نے نکالنا ہے،
ہاں میرے بچیو تسی بہت لا تسی بہت کچھ بنا لیکن تانوں کسی نے آپ بنا سکتے تھے لیکن کسی نے بہا کے کسی نے درد کسی نے بٹھا کے بتایا ہی نہیں کہ پتر پاکستان صدا سے لولا لنگڑا نہیں. ایک وقت وہ بھی تھا جب تیرے اور میرے پاکستان نے جرمنی کو قرضہ دیا تھا. کسی نے دسے یہ ساڑھے جانے سمجھنا شروع جا رہے ہیں. بچوں کو کسی نے بتایا ہی نہیں. ایک وقت وہ تھا جب پاکستان نے چائنا کو قرضہ دیا. ان بچوں کو کسی نے بتایا ہی نہیں. ایک وقت پی آئی اے پہ وہ بھی تھا جب پی آئی اے نے ایمریٹس والوں کو جہاز اڑانے سکھائے تھے. اتنی لائق ایئر لائن تھی. پھر اگوں چند خاندانوں نے جڑے اور ساری دا پٹھا ہی باز رہے. پھر ادا پٹھا اتنی لائق ایئر لائن. اس لیے جتنے ابو بیٹھے ہو پتر کرو محنت. حضرت کوئی تعلیم و تربیت نہیں. کوئی تعلیم و تربیت مثال کے طور پہ میں کرنے لگا ہوں حضرت. ایک میں دکھ رونے لگا ہوں. کبھی حضرت آپ اپنے بچوں کی کتابیں کھول کے دیکھیں نا آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ہمارے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں. حضرت صاحب قومی اہمی تباہ نہیں کی جاتی. اس کے پیچھے بڑی لمبی پلاننگ ہوتی ہے. اس کے ذریعے قوموں کو فیل کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ سانوں کی میں فیل کی تیرنا نہیں. آپ کی اور میرے بچوں کی کتابوں میں پوئم کیا ہے سننا ذرا ذرا. چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا. گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا. یہ پوئم ہے بچوں کی. یہ بچوں کی کتابوں میں حضرت صاحب جنہ بچیاں نے یہ نچن والا چوہا پڑھنا ہے انہوں نے کی کرنا ہے. پوئم کیا ہے؟ ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے. میں زیادہ چلو نہیں بتاؤں گا. ٹوٹ بٹوٹ کے بھائی میں پوچھتا ہوں 2 چھوڑ کے 200 ہوں 200 چھوڑ کے 2000 ہوں. بھائی مجھے کیوں پڑھا رہے ہو؟ مجھے اس سے کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے جی یہ تو تھی نظمیں. پوئم کی یہ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. کون ہے ہمٹی ڈمٹی؟ کیوں میرے بچوں کو ہمٹی ڈمٹی پڑھایا تم نے؟ میرا کیا واسطہ ہمٹی ڈمٹی کے ساتھ؟ کیا 1400 سالہ تاریخ میں میرے پاس کوئی ایک کریکٹر ایسا نہیں جو میرے بچوں کو پڑھایا جاتا؟ میں کہتا ہوں جناب سیدنا صدیق اکبر سے شروع کرو. پیر سید مہر علی شاہ پہ بس کرو. تیری کتابیں تیری کلاسیں تیرے کورس ختم ہو جائیں گے میرے کریکٹر ختم نہیں ہو سکتا. کیا پڑھایا؟ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا پتہ نہیں کون سی ہمٹی ڈمٹی ہے. پوئم کیا ہے؟ میس فرینچ کر کے بھی دس دینا. ٹوئنکل ٹوئنکل. ارے قومیں فیل کی جاتی ہیں. بچے نے اس دن قومیں فیل کی جاتی ہیں. ساڑھے اندر کی باہڑیا لٹل سٹار. ساڑھے اندر کی بٹھا چڑھیا اس ٹائم پھر قوم بھی لٹل سٹار. 100ویں نمبر تے پاسپورٹ قوم. ہم لٹل سٹار کیوں پڑھیں؟ اور اللہ کا شکر ہے میں بگ سٹار والا ہوں. حضرت ابو بکر میرے بگ سٹار ہیں. عمر فاروق میرے بگ سٹار ہیں. عثمان غنی میرے بگ سٹار ہیں. شیر خدا میرے بگ سٹار ہے. کوئی پوئم حضرت علی پہ ہے؟ کوئی پوئم جعفر طیار پہ ہے؟ کوئی پوئم ابو عبیدہ بن جراح پہ ہے؟ کوئی پوئم فاتح مصر سعد بن نبی وقاص پہ؟ فاتح ایران سعد بن نبی وقاص پہ ہے؟ کوئی پوئم فاتح مصر عمرو بن عاص پہ ہے؟ کوئی پوئم خالد بن ولید پہ ہے؟ کوئی پوئم جناب سیدنا امیر حمزہ پہ، جناب صہیب رومی پہ، جناب عمار بن یاسر پہ ہے کوئی پوئم؟ کہ حضرت انہوں نے پتا سی جی انہوں خالد بن ولید والی پوئم پڑھا شڑی دے ساڑھا پہ لینا. ان کو لٹل سٹار ان کو تاکہ یہ قوم لٹل سٹار ہی رہے. حضرت کتابوں میں لکھا جی حضرت علی پاک نے اپنی ذوالفقار سے 40,000 کافروں کو واصل جہنم کیا.
पढ़ाया मेरे मुंह को भैड़ी निकलती रही जी नदी को लगा लाना हमटी डमटी अगर हमटी डमटी की जगह हजरत की पोएम होती हजरत अली पाक हजरत अली की जुल्फ़िकार के और साथ में ये भी पोएम में होता कि हजरत अली ने जुल्फ़िकार से 40,000 काफिर वासले तीसरी या चौथी क्लास में पूरा साल तेरा पुत्र मेरा पुत्र ये पोएम पढ़ता अल्लाह की कसम है फिर इन हुक्मरानों की ईंट से ईंट बजा देनी थी इन्होंने लेकिन वो मुल्क लुटन डे ने क्योंकि कौम ने पढ़े ही है चू 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 चा चा घड़ी पे चूहा नाचा घड़ी ने एक बजाया चूहा नीचे आया आप तकलीफ नहीं ना आपको आप इसलिए हंस रहे जी किसी ने तकबीर पाख ना 2-3 मिनट बाद ठंडा होने फिर वो खल लाओ वो खरोड़े लाओ उन्हें नहीं बोलना तो जी हजरत जी किसी ने तकबीर भी ना पाओ तो वो खल लानी शुरू कर छो पाकिस्तान का सेम है हाल है खल तकबीर कोई नहीं पई एक हुक्मरान दे हाथ छुरी है वो खल लान लिया और पाकिस्तान पुकार पुकार के कह रहा है मुझे बचाओ मैं गया भी लेकिन जो पहुंचा तो की वेख्या खल वही लाड है जिन्होंने मैं वोट दिता था मैं गया जरा सुन के पाकिस्तान की आवाज लेकिन जो पहुंचा तो वेख्या कि जरा खल लाण दिया सी वो सी जिन्हों मैं वोट दिता की करता फिर वापस आ गया वो खरोड़े हजरत बगैर तकबीर पाएंगे चीख रहा था पाकिस्तान किधर हो मैं गया हजरत जी लेकिन वेख्या जरा खरोड़े लाण दिया सी वो भी सी जिन्हों मैं वोट दिता मैं वापस आ गया पता मेरे पाकिस्तान की बदकिस्मती क्या है इधर पाकिस्तानी कोई नहीं कोई नॉन लीग वाला बैठा है कोई पीटीआई वाला बैठा है कोई पीपल पार्टी वाला बैठा है पाकिस्तान जो पाकिस्तानी कोई नहीं है अब कहेंगे जी सियासी तकरीर में थुकदा भी नहीं है मैं अपना रोना रोन दिया था क्योंकि मेरा पाकिस्तान अभी इस हाल पे आ पहुंचा कि इस बेचारे के पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं रहा उन पता नहीं तेनों बेचना है नहीं है मैनू बेचना उन्होंने की बेचना है सड़कें बिक गई इदारे बिक गए मोटरवे गिरवी रख दी गई हूँ पता नहीं पुत्र अगले कर दे भी किन्ने बिकना है तेनों बेचन गए यहाँ पता नहीं केड़ा ठंडा शरबत पी बैठी है कौन मैं यही कह के बस करने लगा या रब दिले मुस्लिम को जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे जो रूह को अच्छा मैं तकरीर एक दिन किसी ने मुझे बोले जी तुम बोलते भी तो मैं फलाने ना तेरियां तड़ियां तस्वीरां वेखियां तो मैं भाई उन्होंने तस्वीर खिंचाना केड़ा जी तुम तो बोल के गए भाई मैं ज़ाती तौर पर तो उनके खिलाफ नहीं अगर साहब मैं एक सवाल सानू करना खुदा ना खास्ता किसी के घर चोरी हो जाए असी अफसोस करन जाइए तो की सवाल भला करने पहला हजरत तो चोर किन्ने जने सन 2 जने सन तो तुम किन्ने जने हो कहा नहीं 20-25 जने जरा को मुँह फट होएगा उत्थे बोल पेगा बाहर जाके कहना यार चोर 2 है 25 जने चंगे बंदे ने 25 जने 2 लुट के ले गए मैं तो उनको नहीं बुरा था अब मैं आपको बुरा कहूँगा वो भैया 25 करोड़ नेशनल असम्बली की सीटें डालो पंजाब असम्बली की सीटें डालो सिंध की डालो KPK की डालो कोटा की बलूचिस्तान की डालो सेनेट की डालो सारी जितने हजरत बाकी भी ऐरे गहरे ने सारे डाल लो कितने बनेंगे अंदाजन 2000 3000 मैं कैसे मान लूँ हजरत जी 3000 जने ने 5 करोड़ ने लुट लिया नहीं हजरत इस 5 करोड़ ने अपना आप लुटवाया मेरा तो सारे ना बाकी तस्वीर मेरा सारे प्यार कर मैं हूँ हजरत जो कुआए तो मैं कहा चल भाई उठ के निकल मैं तेन तकरीर नहीं सुनानी ये कितने लिखा हुआ अल्लाह पाक ने तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा था अल्लाह पाक ने तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के पास भेजा था मैं क्यों उनको कहूँ चल भाई उठ मैं नहीं तेन तकरीर सुनानी नहीं मेरा तो काम इसलाह मैं उनको कहता भी कुछ नहीं कोई कसूर आपका जो तुम 25 करोड़ जागते होंगे हजरत थोड़ा कि लुटना चाहिए है जे इन्ने जोगे होंगे तो हजरत लेकिन ऐसा या रब दिल मुस्लिम को जिंदा तमन्ना
جو قلب کو گرما دے، جو روح کو، اس لیے پتر اپنی نمازاں پوریاں کرو، اپنی نمازاں پترے دے بغیر اس دلدل جو نکلے جانا کسی کو نہیں۔ نماز 5 وقت دی تاکہ اتھوں مدد آئے، کٹ نہ تولیے، فراڈ نہ کریے، ملاوٹ نہ کریے، تاکہ اتھوں مدد آئے۔ آپ سب کو سلامت رکھے، کرامت رکھے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع بنے گا تو میں اسی پہ بس کرتا ہوں۔ ملک کو دے او ملکاں والا، تے ملکاں دا والی، نبی ولی تے پیر پیغمبر در تے رہن سوالی، پھلاں تے بول بول بے کے گیت اسے دے گاوی، عشق کہانی مکدی نہ ہی جے کو سن لے۔ لیکن آپ کی بھی مجبوری ہے، میری بھی مجبوری، جڑا والا بڑی شدت سے انتظار ہو رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر۔